یعنی ایک جیسا نہیں ہے، یہ کانسٹنٹ نہیں رہتا ایمان، بلکہ ہمارے ایکشنز کے ساتھ ساتھ، تھاٹس کے ساتھ ساتھ، ہمارے بیہیویئرز کے ساتھ ساتھ اس میں کمی یا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان ہے وہ روئے زمین کے تمام لوگ یعنی ساری امت کے ساتھ تولا جائے تو حضرت ابو بکر کا جو ایمان ہوگا وہ ساری امت سے باری ہوگا کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں، وہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے کوئی شخص بھی بائی چوائس تو انسان نہیں نہ بنا، مطلب ہم نے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے چاہا ہو یا اللہ سے درخواست کی ہو کہ ہمیں انسان بنا دی تو اللہ نے انسان بنا دیا۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے، کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ ہم کوئی اور مخلوق بھی ہو سکتے تھے، دنیا میں کروڑوں مخلوقات ہیں، لیکن اس نے اپنے فضل سے ہمیں انسان بنایا، اس ساری مخلوقات کے اوپر اس نے ہمیں فوقیت دی۔ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ علم کے حیرت کدے میں ہے کہاں اس کی نمود، گل کی پتی میں نظر آتا ہے راز ہست و بود، اور خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اللہ کی ایسے عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ ہم نے کبھی یہ تصور نہیں کیا عبادت میں، اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں اس امیجینیشن کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ میں اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھ رہا ہوں، تو وہ کیسا لطف ہوگا، وہ کیسا ایک معرفت کا لیول ہوگا، وہ کیسی چاشنی ہوگی، وہ کیسی لذت ہوگی، وہ کیسی حلاوت ہوگی۔ لیکن ہماری نمازیں اس طرح سے نہیں۔ اپنے رب کی اتنی عبادت کرو، اتنی کثرت سے عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد موت ہے، یقین سے مراد کیا ہے؟ موت ہے، یعنی موت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ جب وہ قرآن مجید کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے، آیات الہیہ سنتے ہیں مومنین، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ایمان میں تو اضافہ نہیں ہوتا۔ ہم جب قرآن سنتے ہیں تو ہمارے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم بعض اوقات تلاوت لگا کے ہم سن رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ایمان میں تو ہمیں کوئی حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، کہ جب بھی قرآن مجید کو پڑھیں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور صرف قرآن پڑھنا باعث ثواب ہے، قرآن دیکھنا باعث ثواب ہے، قرآن کو چھونا باعث ثواب ہے، یہ سارے کام ثواب ہیں۔ لیکن یہ کام کرنے سے قرآن ہماری پریکٹیکل لائف میں کوئی چینج نہیں لے کے آئے گا۔ اور قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ قرآن مجید کی اس آیت کا میری عملی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، قرآن مجھ سے کیا خطاب کر رہا ہے، قرآن کی مجھ سے کیا ڈیمانڈز ہیں، قرآن کے مجھ سے کیا تقاضے ہیں۔ ہم اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، ٹینشنیں، سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، نیگیٹو وائبس، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم لوگوں کے ساتھ تو شیئر کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، لوگوں سے ان کا سلوشن پوچھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ نہیں کرتے۔ تو اگر اللہ چاہے کہ ہماری یہ چیزیں پریشانیاں ختم نہ ہوں تو لوگ ان کو ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ بھئی ڈاکٹر میڈیسن دے سکتا ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس شفا نہیں ہے، تو لوگ ہمیں اس کا سلوشن سجیسٹ تو کر سکتے ہیں لیکن ہماری پریشانی کو ختم نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ کسی بندے کا ہاتھ پکڑ لیتے اور کیا فرماتے، قم بنا نزدد ایمانا، آؤ ایمان کے بارے میں ہم بات چیت کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں۔ صحابہ کرام روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے بڑے درجات اور مراتب والے لوگ ہیں، لیکن وہ اپنے ایمان کے بارے میں اتنے فکر مند تھے کہ جب آپس میں ملتے تو ایمان کو تر و تازہ کرنے کی بات کرتے۔ اور بعض صحابہ تو ایسے تھے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی دنیا میں ہی خوشخبری دے دی تھی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، کنفرم جنت کی یہیں پہ خوشخبری سنا دی گئی، اور ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ لیکن ایمان کی فکر کا یہ حال تھا کہ آپ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی بار آپ نے پوچھا، حذیفہ مجھے یہ بتاؤ کہیں میرے اندر منافقت کی کوئی نشانی تو نہیں پائی جاتی؟ اور اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں تو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، ہم تو ایمان پہ بات چیت نہیں کرتے، ہم تو اپنی ملاقاتوں میں، مجلسوں میں، غمی خوشی کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر، اور جو دوسری ہماری سٹنگز ہوتی ہیں
جہاں ہم جمع ہوتے ہیں، ہم نے تو کبھی ایمان کے بارے میں بات نہیں کی، اور جن چیزوں کا ہمیں احساس ہے وہ دنیا داری کی چیزیں ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کی جاب چلی جائے، آج کے دور میں جاب ملتی نہیں ہے، اور اگر کسی کی خدا نہ خواستہ جاب چلی جائے، کاروبار بیٹھ جائے، کوئی مالی نقصان ہو جائے، کوئی چوری ہو جائے، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں کہ بعض تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، روتے ہیں، راتوں کی ان کی نیند اڑ جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ دنیا کا نقصان ہوا ہے۔ لیکن ایمان کے نقصان سے کوئی بھی نہیں روتا، کوئی ڈپریشن میں نہیں جاتا، کوئی بے چین نہیں ہوتا، کسی کی راتوں کی نیند نہیں اڑتی۔ لیکن دنیا کے لیے ہم یہ ساری فکر کرتے ہیں، دنیا کے لیے ہم پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندیاں بناتے ہیں، دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے یہ ساری سوچیں ہم نے سوچ رکھی ہیں، لیکن ہم اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند نہیں ہیں۔ ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی بندے کو ایمان کی وجہ سے پریشان نہیں دیکھا۔ لوگ بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں پریشان، خدا نہ خواستہ اگر بیماری تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو ایک ڈاکٹر سے آرام نہیں آ رہا ہو تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اسپیشلسٹ موجود نہ ہو اس بیماری کا تو دوسرے شہروں میں ٹریول کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، سکون برباد کرتے ہیں بیماری کے لیے۔ لیکن کوئی شخص میں نے نہیں دیکھا کہ جو ایمان کے لیے سفر کرے۔ وہ کوئی ایسا تزکیہ نفس والا ڈاکٹر ڈھونڈنے کے لیے اتنا پریشان ہو اور اتنے پیسے لگائے کہ مجھے تو ان گناہوں کی عادت ہے اور یہ میری زندگی سے نکل نہیں رہے، میں ان گناہوں سے جان چھڑانا چاہ رہا ہوں لیکن میری ان سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ وہ اس لیے سفر کرے اور وہ اس لیے پریشان ہو کہ مجھے نماز کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی، میں قرآن پڑھتا ہوں لیکن اس کا اثر میرے اوپر نہیں ہوتا، تو میں اس لیے پریشان ہوں۔ میں نے ایسے لوگوں کو پریشان ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا شارٹ کٹ ہو یا کوئی ایسا وظیفہ ہو، کوئی ایسا ورد ہو جس کو ہم پڑھیں تو ہمارا ایمان کا لیول اپ ہونا شروع ہو جائے۔ یہ پوری زندگی کو ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپس میں اپنی دوستیاں ٹھیک کریں۔ حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اس لیے اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں۔ تو وہ میاں صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے نا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان اتاراں، خوشبو پامیں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، اور مندے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں۔ تو جس طرح کی ہماری صحبت ہوگی اس کا امپیکٹ آئے گا ہماری پرسنالٹی میں۔ صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ نیک کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ جو خود نماز نہیں پڑھتا وہ آپ کو کیسے کہے گا کہ چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھے؟ قیامت کے دن ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی سوائے متقین کی دوستی کے، وہ قیامت کے دن بھی برقرار رہیں گی، اور اس دن باپ ماں بچے ان سب میں جدائی پڑ جائے گی، لیکن ادھر جو نیکوکاروں کی دوستیاں ہوں گی وہ اس دن بھی مینٹین رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، ایمان میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ایمان کوئی جامد اور غیر متحرک چیز نہیں ہے، بلکہ یہ فعال چیز ہے، یعنی ایک جیسا نہیں ہے، یہ کانسٹنٹ نہیں رہتا ایمان، بلکہ ہمارے ایکشنز کے ساتھ ساتھ، تھاٹس کے ساتھ ساتھ، ہمارے بیہیویئرز کے ساتھ ساتھ اس میں کمی یا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اگرچہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں اضافہ یا کمی نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک ہی جیسا رہتا ہے، لیکن اکثر علماء، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، حضرت حسن بصری رحمہم اللہ، ان کی رائے یہ ہے کہ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے اور ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ ایمان میں کمی کیسے ہوتی ہے؟ جب بندہ برے کام کرتا ہے، اعمال بد کرتا ہے تو ایمان گھٹنا شروع ہو جاتا ہے،
اور جب نیک اعمال کرتا ہے، جب خیر کے کام کرتا ہے، اچھائی کے کام کرتا ہے، تو پھر ایمان میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی کچھ مثالیں ہمیں احادیث سے بھی ملتی ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، کیا کمال کی یہ حدیث ہے کہ فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر بأہل الارض لرجع، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان ہے وہ روئے زمین کے تمام لوگ یعنی ساری امت کے ساتھ تولا جائے تو حضرت ابو بکر کا جو ایمان ہوگا وہ ساری امت سے باری ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو ایمان کا لیول ہے وہ پوری امت سے زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے جو انبیاء کرام کا ایمان ہوتا ہے وہ دوسرے مومنین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ایمان سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب بندہ نیک اعمال کی عادت ڈال لیتا ہے اور وہ اپنی پرسنالٹی کو اس طرح سے ٹرانسفارم کر لیتا ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرتا ہے، عبادت میں چستی کرتا ہے، عبادت میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا اور دوسرے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے ایمان میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اسے ایمان کی حلاوت بھی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں، وہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو ویسے تو اعمال کی ایک طویل فہرست ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہر وہ کام جو نیکی کا ہو، اچھائی کا ہو، لوگوں کو نفع دینے والا ہو، وہ انسان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ لیکن میں یہاں پرٹیکولرلی 4-5 اعمال ایسے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جن کو اپنی پریکٹیکل لائف میں ہم اڈاپٹ کریں تو اس سے ہمارے انشاءاللہ ایمان میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس میں سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت۔ تو جس شخص کو جتنی زیادہ اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اس کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ اللہ کی معرفت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے، اللہ رب العزت اس کائنات کا مدبر ہے، یعنی اس کائنات کے سسٹم کو اللہ رب العزت کی ذات چلا رہی ہے، وہی انسانوں کی تقدیر کو لکھتا ہے اور اس کی منشا کے مطابق معاملات طے پاتے ہیں۔ ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف واپس چلے جانا ہے۔ ہمیں مصیبتوں میں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، پریشانیوں میں اسی کو یاد کرنا چاہیے، اسی سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے اور وہ حلیم ہے، وہ قدیر ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے اسماء کی اور اس کی صفات کی جتنی معرفت انسان کی بڑھتی چلی جائے گی، جتنی انسان کی توحید مضبوط ہوتی چلی جائے گی، جتنی اللہ رب العزت کے بارے میں آشنائی اور آگاہی بڑھتی چلی جائے گی، اتنا انسان کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تو جس طرح ہم دوسری کتابیں پڑھتے ہیں، اپنے کورس کی کتابیں پڑھتے ہیں، ریفرنس بکس دیکھتے ہیں، ٹیکسٹ بکس دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں توحید کے متعلق لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو جب ہم اللہ رب العزت، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے اسماء کا مطالعہ کریں گے تو اس سے ہمارے انشاءاللہ ایمان میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم اس کائنات کو دیکھیں تو ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ نشانیاں 2 طرح کی ہیں۔ ایک وہ نشانیاں ہیں جو ہمارے اپنے وجود کے اندر ہیں اور دوسری وہ نشانیاں ہیں جو اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔
اگر ہم اپنے وجود کے اندر غور کریں، جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اور جو ان کے اپنے وجود کے اندر ہیں۔ تو اب غور کریں، انسان کی تخلیق پہ غور کریں کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے جو مین کریشن کا پورا پروسیس ہے اور پورا پروسیجر ہے، اس کو کس سسٹمیٹک وے میں اللہ رب العزت نے بنا رکھا ہے۔ اور پھر ایک چھوٹا بچہ اور اس کے کان، اس کی آنکھوں کی ساخت، اس کی پلک جھپکنے کی ساخت، چھوٹے بچے کو یہ سکھانا کہ جب بھوک لگے تو تم نے رونا ہے، یہ اس کی جبلت اور فطرت میں یہ چیزیں اللہ رب العزت نے ڈال دی ہیں۔ اور پھر ایک مرحلے سے بچے کو دوسرے مرحلے میں منتقل کرنا، اور بچپن سے لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، اور پھر آخری عمر میں اس کو بچپنے کی طرف لوٹا دینا، یہ ساری اللہ رب العزت کی ہمارے وجود کے اندر نشانیاں ہیں۔ اور انسان کو ریزننگ جیسی چیز دینا، عقل دینا، انٹلیکٹ دینا، شعور دینا، قوت فکر دینا، قوت ارادہ اور اختیار دینا، اور یہ ساری چیزیں دے کے اسے باقی مخلوقات سے ممتاز کر دینا اور اشرف المخلوقات بنانا، یہ ہمارے وجود کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اگر اب دیکھیں نا، ہم میں سے کوئی شخص بھی بائی چوائس تو انسان نہیں نہ بنا، مطلب ہم نے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے چاہا ہو یا اللہ سے درخواست کی ہو کہ ہمیں انسان بنا دے تو اللہ نے انسان بنا دیا۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے، کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ ہم کوئی اور مخلوق بھی ہو سکتے تھے، دنیا میں کروڑوں مخلوقات ہیں، لیکن اس نے اپنے فضل سے ہمیں انسان بنایا اور ساری مخلوقات کے اوپر اس نے ہمیں فوقیت دی۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ اور اس کائنات کے اندر دیکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ آبزرو کرنا اگر شروع کریں، سورج کو دیکھیں، سورج دیکھیں، چاند دیکھیں۔ سورہ یاسین میں ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ سورج اور چاند دونوں آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، ان کا ایک سسٹم ہے، ایک میکانزم ہے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ ہی دن رات سے پہلے آ سکتا ہے۔ ایک سسٹمیٹک وے میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام بنا رکھا ہے۔ اور سورج کے بارے میں پھر اس کی ڈائریکشن، اس کا جو پاتھ ہے بتایا کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اس کا ہم نے ایک پیٹرن سیٹ کر دیا ہے سورج کا، تو وہ اسی پیٹرن کے اوپر یہ چلتا رہتا ہے۔ اگر فرض کریں کبھی ایسا ہو کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایسا ہو کہ صرف رات ہی رہے اور قیامت تک رات کو لمبا کر دیا جائے، تو دیکھیں ہم تنگ پڑ جائیں گے، اکتا جائیں گے۔ تو یہ رات اور دن کا آنا جانا، اور پھر رات کو سکون کے لیے، رات کو آرام کے لیے اور دن کو کام کے لیے بنانا، اور موسموں کا آنا جانا، اور ڈفرینٹ طرح کے رنگا رنگ پھولوں کا کھلنا، پودوں کا ہونا، حیوانات کا ہونا، درندوں کا ہونا، جنگلات کا ہونا، سمندروں کا ہونا، یعنی اس کائنات میں آپ چھوٹی سی چیز سے لے کے بڑی بڑی چیزوں پہ غور کریں تو ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں اور اس کی قدرت دکھائی دیتی ہے۔ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ علم کے حیرت کدے میں ہے کہاں اس کی نمود، گل کی پتی میں نظر آتا ہے راز ہست و بود، اور خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اگر ہم اصل میں ہماری وہ جو سوچنے والی اور تھنک اوور کرنے والی اور غور و فکر کرنے والی جو صلاحیت ہے وہ بیدار نہیں ہوئی، ورنہ یہ تو کائنات عبرتوں سے بری پڑی ہے۔ اس کائنات میں انسان کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، درس ہی درس ہیں، اور نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں، لیکن اس کے لیے چشم بینا چاہیے،
اس کے لیے دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ تو جب انسان کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر اسے ہر طرف اللہ رب العزت کی نشانیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح عبادت جو ہے اس سے بھی انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم اور ایک ہے عمل، یا عبادت ہم جسے کہہ سکتے ہیں۔ عبادت اگر صحیح طریقے سے کی جائے، صحیح طریقے سے جیسے اس کا حق ہے، اگر ویسے عبادت کی جائے تو انسان عبادت کی لذت اور اس کی حلاوت محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور حدیث میں، حدیث جبریل آپ نے سن رکھی ہوگی، اس میں بتایا ہے کہ عبادت کیسے کرنی چاہیے۔ احسان کا جو درجہ ہے، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اچھا، ہم نے کبھی یہ تصور نہیں کیا عبادت میں، ہم جاتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن بس رسمی سی نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ تو کبھی ہم اس تصور سے اور اس نیت کے ساتھ اور یہ امیجینیشن کر کے کہ اللہ رب العزت ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یعنی یہ ہم کھڑے ہو کر جب نماز شروع کرنے لگیں تو تھوڑی دیر رک جائیں، پاز لیں اور پھر اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں اس امیجینیشن کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ میں اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ کیسا لطف ہوگا، وہ کیسا ایک معرفت کا لیول ہوگا، وہ کیسی چاشنی ہوگی، وہ کیسی لذت ہوگی، وہ کیسی حلاوت ہوگی۔ لیکن ہماری نمازیں اس طرح سے نہیں ہیں۔ چلیں ایٹ لیسٹ اگر ہم یہ کانسیپٹ ڈیولپ نہیں کر سکتے تو یوں کر لیتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو چلیں یہ تصور ضرور کر لینا چاہیے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، جب بندہ کوشش شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنی نمازوں کو امپروو کریں۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اتنی عبادت کرو، اتنی کثرت سے عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد موت ہے، یقین سے مراد کیا ہے؟ موت ہے، یعنی موت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ تو جب انسان عبادت کثرت سے کرتا ہے، اچھا عبادت کیا ہے؟ عبادت بہت ساری طرح کی ہے۔ عبادت نماز کی شکل میں ہوتی ہے، عبادت ہم چلتے پھرتے عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، گناہوں سے استغفار کر سکتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے پھرتے ہم درود بھیج سکتے ہیں۔ یعنی یہ وہ عبادات ہیں کہ جن کے لیے کسی اہتمام کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کے لیے تو ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے، مسجد جانا پڑتا ہے، پوری پریپریشن کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ جو اللہ کا ذکر ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر وقت، ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو ہم جو بہت سارا وقت فضول باتوں میں گزار دیتے ہیں، ایسے ہی سوشل میڈیا پہ ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، گپ شپ میں گزار دیتے ہیں، جن کا کوئی آبجیکٹیو نہیں ہوتا، تو ہم اپنے اس وقت کو یوٹیلائز کر کے اپنا ایمان کیوں نہ بڑھائیں، ہم اپنے ایمان کی فکر کیوں نہ کریں، اور اس کو بڑھانے میں اپنا یہ سارا وقت اور یہ کوشش کیوں نہ صرف کریں۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید کی جو تلاوت ہے، اس سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورۃ الانفال میں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب وہ قرآن مجید کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے، آیات الہیہ سنتے ہیں مومنین، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ایمان میں تو اضافہ نہیں ہوتا۔ ہم جب قرآن سنتے ہیں تو ہمارے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم بعض اوقات تلاوت لگا کے ہم سن رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ایمان میں تو ہمیں کوئی حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ چلیں اگر عربک لینگویج نہیں آتی تو کم از کم ترجمے کی سہولت تو ہمارے پاس موجود ہے،
تو ہم ترجمہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج سے یہ روٹین بنانے کی بھی کوشش کریں کہ جب بھی قرآن مجید کو پڑھیں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور صرف قرآن پڑھنا باعث ثواب ہے، قرآن دیکھنا باعث ثواب ہے، قرآن کو چھونا باعث ثواب ہے، یہ سارے کام ثواب ہیں، لیکن یہ کام کرنے سے قرآن ہماری پریکٹیکل لائف میں کوئی چینج نہیں لے کے آئے گا۔ چینج ہماری لائف میں تب آئے گی کہ جب ہم قرآن کی تلاوت سمجھ کے پڑھیں گے، اس کو غور و فکر اس کے اندر کریں گے، اور قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے، اور یہ سوچیں گے کہ قرآن مجید کی اس آیت کا میری عملی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، قرآن مجھ سے کیا خطاب کر رہا ہے، قرآن کی مجھ سے کیا ڈیمانڈز ہیں، قرآن کے مجھ سے کیا تقاضے ہیں۔ تو جب ہم ان انٹینشنز کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں گے تو پھر ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت سے دعا کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، ٹینشنیں، سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، نیگیٹو وائبس، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم لوگوں کے ساتھ تو شیئر کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، لوگوں سے ان کا سلوشن پوچھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ نہیں کرتے۔ تو اگر اللہ چاہے کہ ہماری یہ چیزیں، پریشانیاں ختم نہ ہوں تو لوگ ان کو ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ بھئی ڈاکٹر میڈیسن دے سکتا ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس شفا نہیں ہے، تو لوگ ہمیں اس کا سلوشن سجیسٹ تو کر سکتے ہیں لیکن ہماری پریشانی کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو جس نے پریشانیاں ختم کرنی ہیں اور جس کی طرف سے ہمارے دلوں کے اوپر سکون اور اطمینان نازل ہونا ہے، ہم ڈائریکٹ اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمیں ان بیہیویئرز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے لائف سٹائل کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے تھنکنگ ایٹیٹیوڈ کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہمیں پیش آ جائے تو سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی شکل میں رکھنا چاہیے۔ اور یہ دعا کا کوئی خاص ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ بات آپ سنیں گے کہ نماز پڑھ کے میرے لیے دعا کرنا، اور بھئی نماز کے علاوہ بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ یہ ایسا تعلق ہے جو ہم ہر وقت اللہ کے ساتھ مینٹین رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے عبادت ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے مقامات بتائے ہیں، کچھ ایسے مواقع بتائے ہیں کہ اگر ہم ان مواقعوں کے اوپر دعا کریں گے تو دعا کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے اذان کے بعد اگر دعا کی جائے، فرض نماز کے بعد دعا کی جائے تو ان کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے ان اوقات میں۔ لیکن ہمیں یہ عادت ڈیولپ کرنی ہے کہ ہم باقی جو دن کے اوقات ہوتے ہیں ان میں بھی اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ، چھوٹی چھوٹی انکمفرٹیبل ہونے پہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح دعا کا ایک پورا میکانزم ہے جو اللہ رب العزت کے، اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے، تو ہم انشاءاللہ کبھی بات کریں گے اس پہ، ایک پورا فل فلیج لیکچر دیں گے کہ دعا کس طرح سے کرنی چاہیے اور دعا میں کیا مانگنا چاہیے، کیا پہلے کہنا چاہیے، کیا بعد میں کہنا چاہیے، مسنون دعائیں کون سی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ ہم ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے اور بڑی ریلیونٹ ہے، بڑی پریکٹیکل ہے، جس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ ہے ایمان کا تذکرہ کرنا، ایمان کا ذکر کرنا، ایمان کے اوپر گفتگو کرنا، اور ایمان کو اپنی ڈیلی لائف میں بات چیت کے طور پہ اڈاپٹ کر لینا۔ تو جب ہم ایمان کا تذکرہ کریں گے، ایمان کو یاد کریں گے، ایمان کو تر و تازہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔
نبی، یہ کوئی لائٹ معمولی بات نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپس میں ایسی مجالس منعقد کیا کرتے تھے جن میں وہ ایمان کو یاد کیا کرتے تھے، ایمان کے اوپر بات کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ کسی بندے کا ہاتھ پکڑ لیتے اور کیا فرماتے، قم بنا نزدد ایمانا، آؤ ایمان کے بارے میں ہم بات چیت کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے اجلسوا بنا نزدد ایمانا، آؤ ہم بیٹھ کے اپنے ایمان کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے اجلسوا بنا نؤمن ساعۃ، چلو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں، اپنے ایمان کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، ایمان کو تر و تازہ کرتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب آپس میں جمع ہوتے تھے، گیدرنگ ہوتی تھی، ملتے تھے ایک دوسرے سے، تو وہ کون سی باتیں کرتے تھے؟ ایمان کو بڑھانے کی، ایمان کو تر و تازہ کرنے کی. اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ جب دو صحابہ کی ملاقات ہوتی، جب دو صحابی آپس میں ملتے تو وہ اس وقت تک علیحدہ نہ ہوتے جب تک سورۃ العصر کی تلاوت نہ کر لیتے. یعنی جب وہ ملتے تھے تو وہ سورۃ العصر کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور سورۃ العصر میں کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان اور ایمان کو بڑھانے والی چیزیں. تو صحابہ کرام کا اس طرح کا رویہ تھا. حالانکہ صحابہ کرام روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے بڑے درجات اور مراتب والے لوگ ہیں، لیکن وہ اپنے ایمان کے بارے میں اتنے فکر مند تھے کہ جب آپس میں ملتے تو ایمان کو تر و تازہ کرنے کی بات کرتے. اور بعض صحابہ تو ایسے تھے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی دنیا میں ہی خوشخبری دے دی تھی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. کنفرم جنت کی یہیں پہ خوشخبری سنا دی گئی، اور ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. لیکن ایمان کی فکر کا یہ حال تھا کہ آپ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی بار آپ نے پوچھا، حذیفہ مجھے یہ بتاؤ کہیں میرے اندر منافقت کی کوئی نشانی تو نہیں پائی جاتی؟ اللہ کے رسول نے انہیں جنتی ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے ایمان کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں کہ بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ میرے اندر کوئی نفاق کی نشانی تو نہیں ہے. یہ حال تھا ان کے ایمان کا. اور اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں تو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے. ہم تو ایمان پہ بات چیت نہیں کرتے. ہم تو اپنی ملاقاتوں میں، مجلسوں میں، غمی خوشی کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر، اور جو دوسری ہماری سٹنگز ہوتی ہیں جہاں ہم جمع ہوتے ہیں، ہم نے تو کبھی ایمان کے بارے میں بات نہیں کی. ہمارے مسائل اور طرح کے ہیں. تو دنیا کے عظیم لوگ وہ اپنے ایمان کے بارے میں اتنے زیادہ فکر مند تھے کہ بار بار اس کا تذکرہ کرتے تھے باقاعدگی سے تاکہ ایمان میں اضافہ ہو. اور دوسری طرف ہم ہیں کہ ہم کبھی بھی ایمان پہ بات ہی نہیں کرتے، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے، ہمیں ایمان کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، اس لیے ہم اس پہ بات نہیں کرتے. اور جن چیزوں کا ہمیں احساس ہے وہ دنیا داری کی چیزیں ہیں. خدا نخواستہ اگر کسی کی جاب چلی جائے، آج کے دور میں جاب ملتی نہیں ہے، اور اگر کسی کی خدا نخواستہ جاب چلی جائے، کاروبار بیٹھ جائے، کوئی مالی نقصان ہو جائے، کوئی چوری ہو جائے، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں کہ بعض تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، روتے ہیں، راتوں کی ان کی نیند اڑ جاتی ہے. کس وجہ سے؟ کہ دنیا کا نقصان ہوا ہے. لیکن ایمان کے نقصان پہ کوئی بھی نہیں روتا، کوئی ڈپریشن میں نہیں جاتا.
کوئی بے چین نہیں ہوتا، کسی کی راتوں کی نیند نہیں اڑتی، لیکن دنیا کے لیے ہم یہ ساری فکر کرتے ہیں، دنیا کے لیے ہم پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندیاں بناتے ہیں، دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے، یہ ساری سوچیں ہم نے سوچ رکھی ہیں، لیکن ہم اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند تھے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ دنیا میں سب سے جو بڑا مرتبہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بندے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے اور بندہ اپنے رب سے راضی ہو جائے۔ تو انہوں نے اپنے ایمان کی فکر کی اور اس مقام تک جا پہنچے۔ لیکن آج ہماری جو مجلسیں ہیں، جو ہماری گیدرنگز ہیں، ان میں ہم ایمان پہ بات نہیں کرتے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی بندے کو ایمان کی وجہ سے پریشان نہیں دیکھا۔ لوگ بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں پریشان، خدا نخواستہ اگر بیماری تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو ایک ڈاکٹر سے آرام نہیں آ رہا ہو تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اسپیشلسٹ موجود نہ ہو اس بیماری کا تو دوسرے شہروں میں ٹریول کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، سکون برباد کرتے ہیں بیماری کے لیے۔ لیکن کوئی شخص میں نے نہیں دیکھا کہ جو ایمان کے لیے سفر کرے۔ وہ کوئی ایسا تزکیہ نفس والا ڈاکٹر ڈھونڈنے کے لیے اتنا پریشان ہو اور اتنے پیسے لگائے کہ مجھے تو ان گناہوں کی عادت ہے اور یہ میری زندگی سے نکل نہیں رہے، میں ان گناہوں سے جان چھڑانا چاہ رہا ہوں لیکن میری ان سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ وہ اس لیے سفر کرے اور وہ اس لیے پریشان ہو کہ مجھے نماز کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی، میں قرآن پڑھتا ہوں لیکن اس کا اثر میرے اوپر نہیں ہوتا، تو میں اس لیے پریشان ہوں۔ میں نے ایسے لوگوں کو پریشان ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ گھریلو مسائل کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، بجلی کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اولاد کے فیوچر کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن ایمان کی وجہ سے لوگ پریشان نہیں ہوتے۔ حالانکہ اگر ساری پریشانیاں دنیا کی ایک طرف رکھ دی جائیں اور ایمان کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو ایمان کا مسئلہ ساری دنیا کے مسائل سے زیادہ اہم ہے، یہ زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو توجہات ہیں ان میں ترجیحات میں ایمان کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے دنیاوی جو چیزیں ہیں ان کے چھن جانے کا، ان کے ختم ہو جانے کا، ان کے نقصان کا بھی ہمیں اندیشہ رہتا ہے، لیکن ایمان کے نقصان کا ہمیں اندیشہ نہیں رہتا۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن وہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، تو ان کو اپنے مال کو بڑھانے کی، اس کو زیادہ کرنے کی، اس کو مزید انویسٹمنٹ کرنے کی اور پھر اس پہ ارننگ کرنے کی یہ فکر تو ہے، لیکن وہ زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتے۔ کتنے لوگ باوجود استطاعت کے حج جیسی فرض عبادت ادا نہیں کرتے کیونکہ انہیں ایمان کی فکر نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ بھی پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں امانت داری نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے، اور جس میں وعدے کی پابندی نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو ہم اپنی زندگیوں کا اگر جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا ہم ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں، کیا ہم حلال و حرام کی، جھوٹ اور سچ کی، خیر اور شر کی تمیز کر رہے ہوتے ہیں؟ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے ایمان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا شارٹ کٹ ہو یا کوئی ایسا وظیفہ ہو، کوئی ایسا ورد ہو جس کو ہم پڑھیں تو ہمارا ایمان کا لیول اپ ہونا شروع ہو جائے۔ یہ پوری زندگی کو ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے، پوری زندگی کو چینج کرنا پڑے گا، اور ایک لسٹ بنانی پڑے گی کہ کون کون سے ایسے گناہ، کون کون سے ایسے برے اخلاق، کون کون سی ایسی بری عادتیں ہیں جو ہمارے ایمان کو کمزور کر رہی ہیں، اور ان کی جگہ ریپلیسمنٹ میں ہم نے کون کون سے اعمال
کون کون سے رویے اور کون کون سے اخلاق اپنی زندگی میں ڈیولپ کرنے ہیں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو سکے۔ تو یہ کچھ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اڈاپٹ کریں۔ سب سے پہلے میں نے یہ بتایا، اس کا ایک ریکیپ کر لیتے ہیں، کہ جتنا زیادہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اسما، یعنی اللہ کا خالق ہونا، اللہ کا مالک ہونا، اللہ کا رازق ہونا، اللہ کے حقوق کیا ہیں، اللہ رب العزت کے اختیارات کیا کیا ہیں، اللہ رب العزت اس کائنات میں اس کائنات کا نظام کیسے چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے۔ تو اس کی صفات کی جتنی زیادہ ہماری معرفت بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ ایک آدھ لیکچر سے نہیں ہونے والا، اس کے لیے ہمیں ٹائم سپیئر کرنا پڑے گا۔ تو ہم اپنے مطالعے میں کچھ ایسی بکس انکلوڈ کریں کہ جس سے ہم توحید کو جان سکیں، پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہ توحید کا جو اپوزٹ ہے شرک، اس کے بارے میں جاننا کہ شرک کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے، شرک اکبر کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس کائنات میں اور ہمارے اپنے وجود کے اندر، ان نشانیوں پہ غور و فکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، کتنے احسانات ہیں اس کے ہمارے اوپر۔ تو ان میں سے ایک ایک نشانی کو جب ہم دل کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کریں گے تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ یقین اور اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح تلاوت قرآن، تو آج سے تلاوت قرآن کا معمول بنا لیں، بے شک تھوڑا قرآن مجید پڑھیں، زیادہ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، ضروری نہیں کہ پورا پارہ ایک ہی دن میں ختم کریں۔ ہمارے ہاں قرآن خوانی کا ایک سسٹم ہے پاکستان میں، تو بچے آتے ہیں، بڑے آتے ہیں، وہ ایک ایک پارہ لیتے ہیں، پہلے ایک پارہ پڑھتے ہیں، اگر ٹائم ہو تو دوسرا پارہ، پھر تیسرا پارہ، تو وہ پڑھ لیتے ہیں، ثواب ہوتا ہے، ثواب بھیج دیتے ہیں، لیکن ان میں سے سمجھ کسی کو نہیں آتا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک پارہ بندہ پڑھے، ایک پارہ پورا پڑھے، لیکن اسے یہ بات سمجھ نہ آئے کہ اس پارے میں کیا ہے، یہ بالکل سمجھ نہ آئے، اور ڈیفینیٹلی سمجھ نہیں آتی ناظرہ پڑھنے سے، اور دوسری طرف وہ 3 آیتیں ایسی پڑھے کہ جو اس کی پریکٹیکل لائف سے ریلیٹ کر رہی ہوں، اور 3 اچھے اخلاق کا اسے پتہ چل جائے تاکہ وہ ان کو اڈاپٹ کر سکے، یا 3 گناہوں کا پتہ چل جائے کہ یہ کام گناہ ہیں، وہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا شروع کر دے، تو قرآن کو اس طرح سمجھ کے پڑھنا بہتر ہے یا بغیر سمجھے پڑھنا بہتر ہے؟ سمجھ کے پڑھنا بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور دعا کی روٹین بنائیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی روٹین بنانا، اپنے مسائل اللہ کی بارگاہ میں رکھنا اور بار بار اس سے دعا کرنا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں کنفیوژنز ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں میں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ہر کنفیوژن پہ ہماری پہلی جو توجہ ہونی چاہیے وہ اللہ کی طرف جانی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف دعا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، جو چیزوں کی حقیقت ہے، جو ریئلٹی ہے، جو حق ہے، جو سچ ہے، وہ ہمیں دکھا دے، اور پھر اس سچ کی پیروی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور جو غلط چیزیں ہیں، جو باطل ہیں، جہاں کنفیوژنز ہوتی ہیں صحیح اور غلط، یہ یا یہ، ان میں سے کیا کرنا چاہیے، کنفیوز ہوتے ہیں نا ہم اپنی لائف میں، تو ہم اس کے لیے دعا کریں، اور اگر یہ والی دعا نہیں کر سکتے تو سورہ فاتحہ والی دعا کریں کہ یا اللہ میں ان 2 باتوں میں، ان 2 کاموں میں، ان 2 رویوں میں، ان 2 چیزوں میں کنفیوز ہوں، تو اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم دکھا دے، ان میں سے جو صحیح رویہ ہے مجھے اس کی طرف رہنمائی فرما دے۔ تو جب ہم اس طرح سے اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، باتوں کے ذریعے، التجاؤں کے ذریعے، اللہ کے حضور اپنے مسائل رکھنے کے ذریعے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، تو پھر ہماری طبیعت میں ٹھہراؤ، دل میں سکینہ اور مزاج میں استقامت اور ثابت قدمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح ایمان کا تذکرہ کرنا، آخری بات کہ ایمان کے تذکرے سے کیا مراد ہے؟
تو آپس میں اپنی دوستیاں ٹھیک کریں۔ حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اس لیے اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ تو وہ میاں صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے نا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان اتاراں، خوشبو پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، اور مندے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں۔ تو جس طرح کی ہماری صحبت ہوگی اس کا امپیکٹ آئے گا ہماری پرسنالٹی پہ۔ یہ جو انسان کا سیلف ہے، جو نفس امارہ ہے، یہ دوسرے بندے سے اس کے بیہیویئر کو بھی چوری کر لیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں نے ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک فاسق نافرمان شخص کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو جب میں اٹھا تو میرے بازو کی وہ والی سائڈ اتنی زیادہ وزنی ہو گئی اس کی صحبت کی وجہ سے۔ یہ فرق پڑتا ہے۔ صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ نیک کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ جو خود نماز نہیں پڑھتا وہ آپ کو کیسے کہے گا کہ چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھے؟ تو انسان کو اپنی صحبت، اور پھر قرآن مجید نے تو اس سے اگلی بات کی نا، یہ تو دنیا کی باتیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی سوائے متقین کی دوستی کے، وہ قیامت کے دن بھی برقرار رہے گی، اور اس دن باپ ماں بچے ان سب میں جدائی پڑ جائے گی، لیکن ادھر جو نیکوکاروں کی دوستیاں ہوں گی وہ اس دن بھی مینٹین رہیں گی۔ تو اپنے ایمان کا تذکرہ کرنا، اپنے گناہوں کی بات کرنا، اور اپنے آپ کے پاس ایسے مینٹور ہونے چاہیے، ایسے علماء کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہونا چاہیے، ایسی اسپریچول پرسنالٹیز کے ساتھ آپ کنیکٹ ہونے چاہیے جن سے آپ اپنے یہ والے مسائل شیئر کر سکیں اور ان سے پوچھ سکیں کہ اچھا مجھ میں یہ ایک عادت ہے، اس کو میں کیسے چینج کروں، اس کو کیسے ختم کروں، اس پہ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن چینج نہیں ہو پا رہی، مجھے کیسے کرنا ہوگا۔ تو جب ہم اس طرح کی چیزیں ڈسکس کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی اہمیت کو جاننے اور اس میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب